انہوں نے جو آج بیان دیا اسی کے جواب میں، ورنہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی تھی۔ عمران خان نے منع کر رکھا ہے۔ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس امپورٹڈ حکومت سے کسی چیز کی توقع نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کل رانا ثناء اللہ نے کہا کوئی تھریٹ نہیں ہے، آج شہباز شریف کہہ رہا تھریٹ ہے۔ آپ کے سامنے دونوں سٹیٹمنٹس ہیں۔ کل جو شخص وزیر داخلہ ہے وہ کہتا ہے کوئی تھریٹ نہیں ہے عمران خان کو، آج والا کہتا ہے تھریٹ ہے۔ یہ لوگ روزوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، روزے رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، ان کے اوپر آپ کس بات کا یقین کریں گے؟ کل جس شخص نے کہا عمران خان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، آج جو کرائم منسٹر ہے مقصود چپڑاسی کا پارٹنر، وہ کہہ رہا ہے اسی شخص کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، کہ آپ جائیں اور عمران خان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ جو شخص کہہ رہا ہے تھریٹ ہی نہیں، اس نے کیا سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے؟ اس لیے کوئی سیکیورٹی میں چینج نہیں ہوئی، یہ صرف بیان بازی ہے، یہ جان بوجھ کے یہ ساری کام کی جا رہی ہے۔ اور بیوروکریسی کیونکہ ان کے عطاب سے ڈرتی ہے، ہم تھوڑی ہیں جنہوں نے بیوروکریسی کو کچھ کہا ہی نہیں تھا، ہم تھوڑی ہیں جنہوں نے جو ان کے ساتھ تھے یا ہمارے ساتھ تھے اس چیز کو ہم نے سامنے نہیں رکھا، بھلے آپ لوگوں نے تنقید بھی کی۔ ہم تھوڑی ہیں جنہوں نے بیوروکریٹ کو صرف اس لیے لگایا کہ وہ بیوروکریٹ ہے، یہ دیکھ کے نہیں لگایا وہ پہلے کہاں سرو کرتا رہا ہے، پتہ ہمیں بھی تھا، یہ نہیں تھا کہ نہیں پتہ۔ میری خان صاحب سے خود بات ہوئی کئی لوگوں کے، ابھی کئی لوگ جو ان کے قریب ترین تعینات ہوئے ہیں ان کے بارے میں میری موجودگی میں بات ہوئی کہ یہ تو ان کے ہاتھ کے چھلے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہیں تو پاکستانی، ہیں تو سرکاری آفیسر، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، ہم نے لگانا ہے، وہ اپنے فرائض منصبی نہیں ادا کریں گے تو پھر ان کا احتساب کریں گے۔ ہم نے آج جن لوگوں کو لگایا، آپ بتائیں کسی ایک کو بھی کھڈے لائن لگایا ہو؟ تو اس لیے میں سرکاری افسران کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی مراد نہ دیں، آپ ہماری چامپی نہ کریں، لیکن آپ جو قانون کے مطابق، ریاست کے قانون کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ضرور پورا کریں۔ آپ ان کے تمام اللہ تللوں کو سیکیورٹی دیتے ہیں، اس ملک قوم کا جو اور اس پوری امت مسلمہ کا جو بندہ اثاثہ ہے، آپ اس کی سیکیورٹی کے اوپر ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی لیپس ہوا تو پھر آپ یہ یاد رکھیے گا عوام ہوگی اور آپ ہوں گے۔ اچھا گل صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ کا ایک موقف ہے تحریک انصاف کا کہ آپ کی گورنمنٹ کو غیر ملکی سازش کی وجہ سے ختم کیا گیا۔ آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما جو ہیں فواد چودھری، انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے حالات خراب ہوئے، تعلقات ویسے نہیں رہے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو گھر جانا پڑا، نہیں تو بھی حکومت میں۔ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا ایک ظاہری بات، وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیرونی سازش کی گئی، اور وہ آپ کے بالکل سامنے ہے وہ نقطہ نظر ہمارا، وہ مراسلہ بھی سامنے ہے سب کے، وہ بیرونی سازش کی گئی۔ اس کے بعد آپٹکس کوئی جو مرضی سمجھے اور جو کوئی مرضی بنا لے وہ بات کی بات ہے۔ اصل جو جڑ ہے مصیبت کی وہ یہ ہے کہ ایک بیرونی سازش کی گئی جس کے بعد اس حکومت کو گرایا گیا، بہت سارے آرم ٹویسٹ کیے گئے، بہت ساری انجینئرنگ کی گئی۔ تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، فواد صاحب بھی دن رات یہی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سیاسی بحث سے باہر رکھیں۔ تو اس بات پہ میں مزید اس لیے بات نہیں کروں گا کہ ہم اپنے اداروں کو بحث میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ حکومت جو گرائی گئی ایک بیرونی سازش پہ گرائی گئی ہے، اور وہی اصل میں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ لیکن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج آپ توشہ خانہ کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں، ماضی قریب میں جب توشہ خانہ کی ڈیٹیل کے لیے ایک جرنلسٹ نے کہا اور وہ ڈیٹیل اس وقت نہیں دی گئی، اس کے بعد کورٹ میں وہ گئے، کورٹ نے کے کہنے پہ اب جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے، اگر اس میں کوئی ابہام مانے نہیں تھا تو آپ کو ڈیٹیل اوپن کر دینی چاہیے تھی پہلے۔ دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ چھپاتے وہ چیز ہیں جو چیز آپ نے گورنمنٹ کو ڈکلیئر نہیں کرنی یا انفیئر مین سے آپ نے لی۔ کیا ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ قانون کے خلاف لی گئی؟ نہیں۔ کیا ڈکلیئر کر کے لی گئی؟ کیا ٹیکس میں ڈکلیئر ہوئی؟ اب ہماری ایک سوچ ہے، جیسے ابھی ان کے سوال کو میں بہت اور بھی کھل کے جواب دے سکتا تھا، لیکن میں نے ریسٹرین کی ہے، کھل کے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے انٹرسٹ میں ہو اس ٹائم وقتی طور پر، لانگ ٹرم میں نہ ہمارے انٹرسٹ میں نہ ملکی انٹرسٹ میں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے تو ڈکلیئر کر دیا، ہم نے تو کچھ نہیں چھپایا، ہماری تو ساری چیز ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ڈکلیئر تھی۔ ہم اسے پبلک میں اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے بہت سارے دوست ممالک ہیں، ان کے ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ہیں، ہم نے کوئی پرانے ان کے تو نہیں کر دیے تھے پبلک میں۔ چلو اگر ہمارا یہ ہوتا تو ہم ان کی بھی سارا کچھ ڈکلیئر کر دیتے کہ جی انہیں فلاں ملک سے یہ ملا، فلاں سے، وہ تو لسٹیں تھی نا۔ ہم نے نہ وہ کیا نہ اپنا کیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، عدالت میں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے ٹیکس کے پاس ڈکلیئر ہیں، توشہ خانے میں ڈکلیئر ہیں، غیر قانونی کام تو نہیں ہوا۔
لیکن اس کو پبلک کرنا شاید ہمارے ملک کی انٹرسٹ میں نہیں، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ پبلک کر رہے ہیں، یہ اس کی تصویریں پبلک کر رہے ہیں، تو ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے۔ ہم حکومت میں نہیں، اب ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اگر ہماری میلافائڈ ہوتی تو ہمارے پاس ان کی لسٹیں تھیں، پہلے ان کو پبلک کرتے، پھر آپ یہ سوال پوچھنا حق بجانب تھے کہ آپ نے ان کا پبلک کر دیا، اپنا کیوں نہیں کیا؟ ہمارا سب کچھ ڈکلیئر ہے، ان کا ڈکلیئر نہیں ہے۔ جواب انہیں دینے پڑنے، ہمیں نہیں دینے پڑنے۔ اچھا دل صاحب، آپ نے کہا کہ پی ایم حافظ صاحب کے دور میں وہاں پر انلیگل کام نہیں ہوا۔ ایک کمپنی کا نام آیا تھا کہ جس میں ارسلان جاوید اور فرحان جاوید نے اسٹیٹ مشینری کو اپنی کمپنی کے لیے استعمال کیا اور انلیگلی پروجیکٹس حاصل کیے۔ تو ایسے اقدامات ہوتے رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کیا ذمہ داری نہیں کی ریاست کی یا آپ کے وزیر اعظم کی؟ بالکل، آج کل روزے ہیں کیونکہ ہم سارے سلو ہوتے ہیں، تو ہمارے ٹیلی فون بھی کئی دفعہ سلو ہوتے ہیں، آپ کا بھی ہوگا۔ 1 سال پہلے اسٹوری کو لکھنے والا خود ریفیوٹ کر چکا ہے کہ میری اسٹوری غلط تھی، جعلی تھی، جو لکھنے والا ہے۔ اس نے 1 سال پہلے یہ اسٹوری لکھی تھی، پھر کہا کہ یہ اسٹوری غلط تھی، میرے سے غلطی ہو گئی، میں واپس لیتا ہوں یہ اسٹوری۔ پھر اس کا ایک وائس نوٹ بھی موجود ہے، اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو سنا دیں گے، جس میں اس نے کہا کہ مجھے اب دوبارہ کہا گیا کہ آپ یہ اسٹوری بھلے غلط تھی کر دیں، تو میں تو مجبوری میں یہ کی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک جھوٹی جعلی اسٹوری تھی، اور اس میں ارسلان خالد نہیں تھا، کوئی اور ارسلان تھا۔ اے اعلیٰ رواج، ہاں جی، اے اعلیٰ رواج نہ پاؤ کہ ہر ارسلان ایک کوئی ارسلان تے فٹ کر دیو، کئی اور ارسلان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جعلی اور جھوٹی اسٹوری تھی، اور لکھنے والا خود مان چکا ہوا ہے سال پہلے۔ اچھا، آپ ہی کوشچن لے لیں۔ آپ کے دور میں حریم شاہ قوم کے ساتھ وزارت خارجہ کے دروازے کھولتی تھیں، اب یہ دوسری جس خاتون کا آپ نے نام لیا ہے، یہ حریم شاہ ہی ہیں کیونکہ حریم شاہ ثانی ہیں نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حریم شاہ جو ہیں وہ کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں آئی ہمارے زمانے وزارت میں۔ خارجہ وزارت خارجہ سے آپ کو جواب لینا پڑے گا، وزارت خارجہ میں اگر وہ گئیں تو آپ بالکل جواب لیجئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کسی بندے کا بائی ایکسیڈنٹ کہیں پہنچ جانا، بہت سارا ورکر پہنچ جاتا ہے، بہت سارے ورکر پہنچ جاتے ہیں، آپ کے دفتروں میں پہنچ جاتے ہیں لوگ، آپ کو نہیں پتا، آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں ہمارے پاس ایسی جگہوں پہ، وہ ہوتا ہے بائی ایکسیڈنٹ، اور ایک ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ کسی کے پاس ایکسیس ہونا۔ بائی ایکسیڈنٹ تو بہت سارے لوگ پہنچتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا، کئی دفعہ کسی کے ساتھ آ جاتے ہیں، کوئی اور بہانہ بنا کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے، مجھے بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ بائی ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد کن کن لوگوں کی سرزنش ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ تھا، لیکن ایک چیز بائی ڈیفالٹ ہے، ود پریروگیٹو ہے۔ اب میں بات جو کر رہا ہوں وہ ود پریروگیٹو کر رہا ہوں، تو میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں جو لوگ آنکھوں دیکھا حال دیکھتے ہیں کہ پریروگیٹو ہے۔ سر، طارق فاطمی سے واپس لے لیا گیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ان کو جو قلمدان وزارت خارجہ میں کیا جا رہا تھا وہ واپس لے لیا گیا، اس پر کامنٹ کریں۔ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، آپ غداروں کو مستند پہ بٹھا کے وفاداری نہیں قبول کر سکتے، ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے۔ یہ سارے میر جعفر، میر صادق ہیں، ان سب نے ہماری افواج کو بے عزت کیا ہوا ہے، ان سب نے ہماری افواج کو گالیاں دی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کام کیا ہوا ہے۔ کس کس کا نوٹیفیکیشن واپس لیں گے اور کس کس کا کریں گے؟ یہ تو سارے بیرونی ایجنٹ ہیں۔ آپ پوری کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، مجرموں کا ایک غول ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پوری کی پوری کیبنٹ میں کون کون لوگ لگائیں، اور ہمیں کیا بتایا جاتا تھا؟ بڑی ٹیم ہے جی، آپ کی ٹیم ٹھیک نہیں دے پی جے ٹیم ساری دی ساری۔ آپ نے دیکھ لی جو ٹیم ہے، یہ وہ ٹیم ہے جو فرج میں بھی نہیں رکھی، باہر ہی رکھی ہوئی گلی سڑی ہے۔ چلے انہیں فرج میں ہی رکھ لیتے، تھوڑی سی ٹھیک ہوتی، ان کے چہرے ہی تھوڑے ٹھیک ہو جاتے، مطلب تھوڑا ٹائم دے دیتے ان کے جرموں کو جھوٹے سچے، جیسے انہوں نے اب این آر او لینے ہیں عدالتوں سے، جھوٹے طریقے سے انہوں نے بری ہونا ہے، کوئی انہیں جھوٹے طریقے سے بری کرا لیتے، کم از کم کو فیس سیونگ رہ جائے۔ سارے ضمانتوں کے اوپر سارے کرمنل جو ہے ان کو بٹھا دیا ہے۔ تو اس لیے طارق فاطمی ہوں یا دوسرے تمام ہوں، اب خواجہ آصف صاحب تو گالیاں دیتے رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب تو کھڑے ہو کے فوج کو گالیاں دیتے رہے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر، ان کا کیا کریں گے؟ انہیں آپ نے وزیر دفاع لگا دیا ہے، انہیں آپ نے فوج کا انچارج لگا دیا ہے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہ تو سارے، یہ جب آپ امپورٹڈ حکومت لائیں گے تو یہ تو ہوگا، لیکن ہم اپنے ادارے کے پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ، اپنے ایک ایک جوان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بالکل کسی صورت بھی ان کو کوئی ایسی حرکت کرنے سے پوری کوشش کریں گے، اپنی جان تن من دھن لٹائیں گے کہ یہ دوبارہ ہمارے لیکن ان کی فطرت میں ہے، کوشش یہ ضرور کریں گے، ہٹیں گے نہیں۔ بہت شکریہ۔